اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے 3 منٹ، قسط نمبر 32، سپاہی کی دنیا میں واپسی۔ سپاہی اب آگے بیان کرتا ہے، جیسے ہی فرشتے نے مجھ سے کہا تم واپس جا سکتے ہو، اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے قدم دوش ہوا پر ہیں، لیکن دوسرے ہی پل میں ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور ڈاکٹروں کی ٹیم مجھے بچانے کی کوشش میں جٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں نے لائٹ کی مشین سے مجھے 3 جھٹکے دیے اور بولے مبارک ہو، مریض ٹھیک ہو گیا۔ میری روح میرے جسم میں واپس آ چکی تھی۔ میرے اوپر عجیب سی کیفیت طاری تھی، اس لحاظ سے تو خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے دوبارہ نیک اعمال انجام دینے کی مہلت نصیب ہوئی، لیکن اس اعتبار سے رنجیدہ تھا کہ اتنی خوبصورت اور ملکوتی وادی سے واپس کیوں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹروں کا کام ختم ہو گیا، آپریشن تمام ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے ہارٹ اٹیک اس وقت ہوا تھا جب آپریشن اپنی آخری منزل میں تھا۔ پھر لائٹ کے جھٹکے سے مجھے ہوش میں لے آئے۔ میں ان ڈاکٹروں کے تمام کام دیکھ رہا تھا۔ آپریشن کے بعد مجھے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ جیسے جیسے بے ہوشی کی دوا بے اثر ہو رہی تھی، میرے درد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد میری تکلیف کم ہوئی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی دائیں آنکھ کھولی۔ میں وادی ملکوت سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے پورا واقعہ اپنے ذہن میں دہرایا۔ کتنا سخت مرحلہ تھا، میں نے کیسی کیسی منزلیں طے کی ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے برزخی جنت کو تمام نعمتوں کے ساتھ دیکھا، عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا، جنت کے قریب گیا، اپنی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی دیکھا۔ مجھے جناب فاطمہ کا مرتبہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب دنیا میں رہوں تو کیسے رہوں؟ کچھ وقفے بعد میرے پاس 2 نرسیں آئیں جو مجھے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کرنا چاہتی تھیں۔ وہ میرے بیڈ کو لفٹ کے ذریعے لے جانا چاہتی تھیں۔ جیسے ہی وہ میرے نزدیک آئیں، ان میں سے ایک کا چہرہ اتنا خطرناک تھا کہ میں لرز کر رہ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری طرف کوئی بھیڑیا آ رہا ہے۔ غرض مجھے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ میرے سرہانے میرا بھائی اور کچھ دوست موجود تھے۔ میرے 2-4 رشتہ دار میری احوال پرسی کے لیے بھی آنے والے تھے۔ وہ گھر سے نکل چکے تھے اور راستے میں تھے۔ میں اس راستے کو اچھی طرح پہچان رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ان کے باطنی چہروں کو دیکھا تو میرا بدن کانپ اٹھا۔ میں نے ایک دوست سے کہا کہ فون کر کے کہہ دو کہ مجھ سے ملنے کوئی نہ آئے، ابھی میں ملاقات کی حالت میں نہیں ہوں۔ مجھے اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا کہ میں لوگوں کی باطنی حالت کو دیکھ پا رہا ہوں۔ جو کھانا میرے لیے لایا جاتا، میں اس کی طرف نظر نہیں کرتا تھا کہ کہیں اس کی اصلی حالت میری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے، لیکن بھوک کی وجہ سے کھانا بھی پڑ رہا تھا۔ میں کسی کی طرف دیکھنا پسند نہیں کر رہا تھا۔ میرے دوست میرے پاس میری تنہائی دور کرنے کی خاطر آئے ہوئے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا موجود ہونا ہی مجھے تنہائی کا احساس دلا رہا ہے۔ ظہر کے بعد میں نے چاہا کہ دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹ جاؤں تاکہ کسی کو نہ دیکھ پاؤں، لیکن اچانک مجھے ایسی چیز نظر آئی کہ چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ میرے کانوں میں در و دیوار سے تسبیح خدا کے زمزمے سنائی دے رہے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ 2-3 لوگ جو میرے ساتھ تھے
وہ ڈاکٹروں کے مطابق بار بار میری آنکھیں کھلوانا چاہتے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ میں لوگوں کے اصلی چہروں سے خوف زدہ ہو کر آنکھیں موند رہا ہوں۔ میں نے خدا سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ میری اس حالت کو ختم کر دے، کیونکہ میں اس حالت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ایسی حالت میں تو اپنے بعض رشتہ داروں سے بھی گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ خدا کا شکر کہ اس نے مجھے اس حالت سے نکال دیا اور میری زندگی عام آدمیوں کی مانند ہو گئی، لیکن پھر بھی میں تنہا ہی رہنا پسند کر رہا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جو کچھ مجھ پر گزری ہے اسے اپنے ذہن میں دہراتا رہوں۔ کیا حسین منظر تھا! زمانے کی کوئی قید نہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، ایک نظر میں من چاہی مراد پوری ہو رہی تھی۔ وہاں تو آدم سے خاتم تک کو دیکھ سکتے تھے۔ میں نے تو ایسے واقعات کو بھی دیکھ لیا جو ابھی معرض وجود میں بھی نہیں آئے تھے۔ ایسے مسائل سامنے آئے جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس وادی کے آخری مراحل میں اپنے کچھ دوستوں کو دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ چکا یا نہیں۔ میں نے ہاسپٹل میں موجود ایک عزیز کو کچھ نام بتائے کہ ان سے رابطہ کرو اور خیریت معلوم کرو۔ جواب ملا کہ تمام احباب زندہ و سلامت ہیں۔ مجھے تعجب ہوا اور میں سوچنے لگا کہ پھر اس واقعے کا مطلب کیا تھا۔ میں نے تو انہیں برزخی جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے کچھ دن بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن میں بہت فکر مند تھا۔ آخر میں نے اپنے دوستوں کو لباس شہادت میں ملبوس کیوں کر دیکھا؟ ایک روز اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوا تبدیل کرنے کی خاطر بازار کا رخ کیا۔ میں اپنے ایک دوست کے بیٹے کو دیکھا جو ہمارے پاس سے گزرا اور سلام کیا۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا، کیا یہ فلاں نہیں ہے؟ میری زوجہ فکر مند ہو گئی اور بولی، آخر آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ وہی تو ہے۔ یہ جوان نشے کا عادی تھا اور نشے کی فراہمی کے لیے ہر غلط کام کرنے کو تیار رہتا تھا۔ میں نے پوچھا، ابھی یہ مرا نہیں؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ یہ ملائکہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ میں تو اس کے مرنے کا سبب بھی جانتا ہوں۔ میری زوجہ نے پوچھا، سمجھنے میں غلطی تو نہیں ہوئی؟ کیا آپ واقعاً مطمئن ہیں کہ یہ مر چکا ہے؟ اس کے مرنے کا سبب آخر کیا تھا، کچھ بتائیں گے؟ میں نے کہا، یہ بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر اس کے تار چرا رہا تھا۔ بجلی نے پکڑ لیا اور یہ مر گیا۔ زوجہ بولی، فی الحال تو یہ صحیح سالم آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے۔ جب ہم گھر واپس آئے تو مجھے یہی فکر تھی کہ آخر ہوا کیا یہ میرا وہم تو نہیں تھا؟ آخر انسان جو میرے سامنے سے گزرا، جس کو میں نے مرا ہوا دیکھا ہے، کیا وہ واقعی زندہ ہے؟ سپاہی کی رات اسی کشمکش میں گزری، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ سنتے رہیے پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔